بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پشاور میں ایک پی ٹی آئی نے ایک پاور شو کیا ہے ڈی جی ایس پر کی پریس کانفرنس کے بعد۔ یہ پہلا رسپانس تھا جو پی ٹی آئی نے دکھایا ہے۔ تمام کے پی کے حلقوں سے لوگ لائے گئے۔ 13 سال سے ان کی حکومت ہے، لیکن میرے خیال سے اتنا بڑا کراؤڈ نہیں تھا۔ میری ناقص رائے کے مطابق اس جلسے میں تمام زیادہ تر الیکٹڈ ممبر سے اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ جو زبان استعمال کی گئی انتہائی شرمناک ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وکٹمائزیشن کے معاملے میں بہت زیادہ اختلافات رہے۔ بینظیر بھٹو، نواز شریف اور اس سے پہلے جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے اختلافات رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن کسی نے بلو دا بیلٹ اس طرح کی گفتگو نہیں کی۔ یہ تمام الیکٹڈ ممبرز بھی تھے، اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ آپ پشتونوں کا نام یوز کر کے پشتونوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ پشتون ایک غیرت مند قوم ہے۔ آپ کو پھر جب آپ کے اسکریو ٹائٹ کیے جاتے ہیں تو آپ کی چیخیں نکلتی ہیں۔ یہ شاہد کھٹک یہ وہی ہے جو ورک شاپوں میں بھی جاتا ہے، فوج کے ساتھ رابطے میں بھی ہے، لیکن یہ اب اپنی عوام کو، عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے اب یہ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر کو اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں، ڈی جی ایس پی آر کو نیم اینڈ شیم کر رہے ہیں، ڈی جی ایس پی آر کی پگڑی اچھال رہے ہیں، وہ فوج کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے جو بات کی ہے وہ ذاتی حیثیت میں نہیں کی، وہ پاک فوج کا نیریٹو ہے۔ آپ کو اگر پرابلم ہے ریاست کے ساتھ تو آپ ڈائیلاگ کریں، بات چیت کریں، اپنے رویے میں تھوڑی سی درستگی لے کے آئیں، شائستگی لے کے آئیں۔ کل آپ کے لیڈران نے پریس کانفرنس میں کہا ہم کوئی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، ہم کوئی سخت زبان استعمال نہیں کریں گے، لیکن اسد کیسر نے بیچ میں چولیں ماری۔ ایک جگہ پر 2 ٹکے کا انہوں نے ایک سرکاری افسر کہا، لیکن پھر ساتھ ہی وہ ریورس کیا کیونکہ صحافی نے پوچھ لیا آپ کس کو کہہ رہے ہیں، تو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف لے گئے۔ میں تو عطا تارڑ اور اعظم نذیر خواجہ آصف کی بات کر رہا ہوں۔ خواجہ آصف اور عطا تارڑ سرکاری ملازم نہیں ہیں، وہ پولیٹیکل نمائندے ہیں، وہ لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہوا۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے بیلنس کہاں پہ کرنا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ اور سرکاری ملازم یا پاک فوج کے ساتھ کس ٹون میں بات کرنی ہے۔ اسد کیسر صاحب یہ سپیکر رہے ہیں، جب عمران خان صاحب کے اوپر نااہلی کی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا تو ان کی ہوا نکل گئی تھی۔ آئین توڑنے کی باری ہے، انہوں نے قاسم سوری کو آگے کیا کہ تو آئین توڑ بیٹا، میں اتنا محب وطن نہیں ہوں، میں اتنا عاشق خان نہیں ہوں۔ تو آج یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے اسد کیسر کہہ رہا ہے مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تب بولنا چاہیے تھا جب حاصل بزنجو کے 64 ووٹ تھے اور وہ ہار گیا تھا، تب آپ ٹھٹھا مارتے تھے، تب آپ خوش ہوتے تھے کہ یہ تو ضمیر کی آواز ہے۔ آپ نے جمہوریت کا خود مذاق اڑایا۔ 50 آرڈیننس آپ نے 50 منٹوں میں پاس کروائے ہیں اسمبلیوں میں جب آپ سپیکر ہوتے تھے۔ آپ نے سینٹ کا مذاق بنایا، آپ نے الیکشنز کا، وہ کدھر ہے جو سینٹ کا چیئرمین سنجرانی تھا جس کو مینورٹی ہونے کے باوجود وہ چیئرمین سینٹ تھا، تب آپ ٹھٹھا مارتے تھے، تب آپ لوگوں کے ووٹ خرید کے آپ کہتے تھے یہ ضمیر کی آواز ہے۔ پھر ڈسکا میں جس طرح آپ نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی، اس کو کہتے ہیں الیکشن چوری۔ آپ کے پاس مشینری تھی، آپ کے پاس سب کچھ تھا، لیکن آپ ووٹ چوری نہیں کر سکے۔ اگر آپ کے پاس ہری پور میں آپ کے پاس ووٹ ہوتا، مشینری آپ کی تھی، عملہ آپ کا تھا، سرکاری تھا، آپ کے انڈر تھا، ڈی سی آپ کا تھا، اگر آپ کے ووٹ آپ کی ٹوکری سے نکلتے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کو کوئی چینج کر لیتا۔ پاکستان کی گورنمنٹ کا وہاں پہ کوئی عمل دخل نہیں تھا اسلام آباد سے۔ یہ آپ کے زیر نگرانی وہ الیکشن ہوا ہے، لیکن آپ کو بری طرح شکست ہوئی آپ کے رویوں کی وجہ سے۔ اس خاندان نے، ایوب خاندان نے پاکستان میں جو اقرا پروی اور جس طرح ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، جتنی پارٹی عمر ایوب نے بدلی شاید کسی بندے نے بدلی ہو، وہ ہر تھالی کا بینگن رہا ہے وہ بندہ۔
بہرحال میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، مجھے انتہائی افسوس ہے، لیکن میں تمام ایکٹیوسٹ سے، ڈی جی ایس پی آر صاحب سے یہ گزارش کروں گا، ان کو رسپونس نہ دیں، ان کو کھلا چھوڑ دیں۔ جب کتا پاگل ہو جائے نا تو اس کو گولی مارنی پڑتی ہے اینڈ پہ، اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے، اس کے لیے اس کی کوئی دوائی کام نہیں آئے گی۔ تو پی ٹی آئی اس وقت آہستہ آہستہ اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ الطاف حسین صاحب اور پی ٹی آئی آپ کو لگیں گے یہ دونوں برابر ہیں۔ الطاف حسین نے ایک غلطی کی، آج تک وہ فیئر ہے، آپ وہ غلطی بار بار کر رہے ہیں، آپ کو وارن بھی کیا جا رہا ہے لیکن آپ مان نہیں رہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کی حکومت آپ کے پاس ہے تو ریاست گھٹنے ٹیک دے گی، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ گورنر راج لگے لیکن ایسا اسٹیبلشمنٹ کرے گی نہیں، کیونکہ آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ آپ کے لیڈران کہتے ہیں ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان صاحب کو رہا کروائیں، دیکھتے ہیں پھر آپ کے لیڈران عمران خان صاحب کو رہا کرا پاتے ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں، آپ پولیٹیکل لیڈرشپ سے کو چھوڑ کے فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، باتیں آپ جمہوریت کی کرتے ہیں۔ آپ نے خود جمہوریت کا مذاق اڑایا ہوا ہے، آپ پہلے خود جمہوری ہوں پھر آپ بات کریں کہ عمران خان صاحب کو ہم جمہوری طریقے سے اور پاکستان میں ہم جمہوریت چاہتے ہیں۔ آپ پاکستان میں جمہوریت نہیں چاہتے، آپ پاکستان میں انڈین اور اسرائیلی ایجنڈا یہاں پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پر لوگوں کی لاشیں گریں، پاکستان کی پوری دنیا میں جگ رسائی ہو۔